ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب اللہ. انتہائی عزت کے لائق محترم اور محتشم عالم اسلام اور بالخصوص آزاد کشمیر پاکستان اور برطانیہ کے اندر اپنی خدمات دین اسلام کے حوالے سے نمایاں طور پر انجام دینے والے خطیب مرکز جامع مسجد حاضہ میری مراد حضرت علامہ مفکر اسلام استاد العلماء والاساتذہ حضرت علامہ قاضی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی واجب الاحترام اور محتشم حضرت علامہ محبوب صاحب، انتہائی قابل احترام محترم اور محتشم یہاں پر موجود علماء کرام، حفاظ کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے یہاں میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں نے آپ کی خدمت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں اپنی چند معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی گوشت دار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ استاد العلماء حضرت یہاں پر موجود ہیں، ان کی شفقت، ان کی محبت میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ یہاں پر ہے بلکہ ان کا فیض میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اتفاق سے میری خوش نصیبی ہے کہ آزاد کشمیر میں جس ضلع اللہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اسی ضلع سے میرا تعلق بھی ہے. تو ان کی خدمات اور ان کے دروس قرآن و حدیث، ان کے خطابات کا فیضیاب ہونے والوں کا سلسلہ وہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ استاد الاساتذہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے اور ان کا فیض اسی طرح تا قیامت بڑھتا رہے. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ زلزال کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے بلا تمہید میں اپنی چند معروضات کی طرف چلتا ہوں. یہ جو کائنات 15 NTA کسی گاڑی ہے فوراً ریموو کریں. DV15 NTA پلیز. یہ کائنات جو ارضی اور سماوی ہمارے سامنے ہے، جو کائنات
جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کائناتی ارضی و سماوی کے اندر بسنے والی جملہ مخلوقات انکلیٹنگ حضرت انسان، یہ عارضی اور فانی ہے۔ عنقریب وہ لمحہ آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید اس سورہ مبارکہ میں بھی واشکاف الفاظ میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی۔ اس بات علامہ راغب کہتے ہیں مفردات القرآن میں کہ التزلزل الاضطراب، زمین کا زوردار جھٹکوں کے ساتھ کانپنا، وہ اس بارے میں کہتے ہیں اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس آیہ مقدسہ کے اندر حروف کا تکرار آیا ہے، اس کے بارے میں علامہ راغب فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب جو زوردار قسم کے زلزلے آئیں گے، جو جھٹکے آئیں گے، ان جھٹکوں کی شدت یہ حروف کا تکرار جو ہے یہ اس کی شدت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی میں رکھتا چلوں، بعض یہ بھی کہتے ہیں، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفخہ اول ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آقا نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ اس وقت عرش کے نیچے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اپنے کونوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان سننے کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ سور پھونکو، تو فرمایا وہ سور پھونکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی چینج آئے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دنیا والے، اہل دنیا، وہ اپنے کام کاج میں ایسے ہی مصروف ہوں گے، یعنی اپنے کاروباری مراکز میں جانے والے وہ جا رہے ہوں گے، واپس آنے والے واپس آ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جو کھیتی باڑی میں کسان یا مزدور کام کر رہے ہیں وہ حسب سابق حسب حال وہ کام کر رہے ہوں گے، سکول کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جانے والے، خدمات سرانجام دینے والے وہ وہاں جا رہے ہوں گے۔ بس نظام کائنات بالکل چل رہا ہوگا کہ یکدم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکنا شروع کر دو۔ جب سور پھونکنا شروع کریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو اس کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اس کی آواز ایک ہی لے میں ہوگی۔ شروع میں اس کی آواز پر لوگ کان نہیں ڈریں گے، اس لیے کہ مصروفیت ہوگی، ہر کسی کو اپنے کاروبار، اپنے دنیاوی معاملات کی پڑی ہوگی۔ پہلے لوگ اس آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے، لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ پھر یکدم اس آواز میں شدت آنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب اس کی شدت میں بجلی کی سی کڑک پیدا ہو جائے گی، تب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب لوگ اپنے کام کاج چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، اس آواز کی طرف توجہ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ آواز کیا ہے، پھر اور شدت پیدا ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر آقا نے فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ جو آج نظر آ رہے ہیں، لمبے درخت نظر آ رہے ہیں، بڑی بلڈنگ پلازے اور بڑی دنیا میں عمارتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ پیوند خاک ہونا شروع ہو جائے گا سارا سلسلہ۔ اس
اس وقت کہتے ہیں ہر چیز، لیکن اس کی شدت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ یہ سورج اور چاند جو اس وقت ہیں، سورج کی وجہ سے ہم دن کا تعین کرتے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن کا آغاز ہو گیا ہے، اور جب یہ غروب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن اپنے اختتام کو پہنچا، اب رات آ گئی ہے۔ آقا نے فرمایا قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ الشمس والقمر مکبران، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیں گے۔ حضور تاجدار، بعض علماء نے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سے مراد نفخہ اول ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد نفخہ ثانی ہے، یعنی جب تک جس وقت یہ سب کچھ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ پہلے آسمان پر اور پھر زمین پر نزول اجلال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این الجبارون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این المتکبرون، آج وہ جابر لوگ کدھر ہیں، آج وہ غرور و تکبر کرنے والے کدھر ہیں۔ مکمل سناٹا ہو جائے گا، اور پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس وقت تک سناٹا رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے انا الجبار، آج میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، چونکہ غرور اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، چونکہ ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔ اور فرمایا کہ اس آیت سے مراد نفخہ ثانی ہے، بعد میں آنے والی آیت بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے۔ فرمایا یعنی اس چیز کے قرآن فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینوں کو اگل دے گی۔ اس لمحے نے بھی آنا ہے کہ جب زمین کے جتنی بھی اس کے اندر معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، حتیٰ کہ انسان جو اس دنیا میں آئے اور پھر قبروں میں اتر گئے، ان سب کو اٹھنے کا حکم ہوگا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب حکم ہوگا قبروں سے اٹھنے کا، تو سب سے پہلے جو ہستی اس دنیا سے جس کی قبر شق ہوگی اور وہ باہر تشریف لائیں گے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں تک بیان فرما دیا کہ جب میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں جانب آقا نے فرمایا کہ عمر ہوں گے، اور جب میں باہر آؤں گا تو مجھے سپیشل قسم کا حضور علیہ السلام کے لیے میدان حشر میں جانے کے لیے براق پیش کیا جائے گا، اور آقا علیہ السلام جائیں گے۔ میں آپ کی توجہ اس کے بعد آنے والی ایک آیا مقصہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ لوگوں کو قبروں سے اٹھتا ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبروں سے نکلیں گے، قبر انور سے نکلیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد سارے انبیاء نکلیں گے، اولیاء نکلیں گے، صلحاء نکلیں گے، اور اس کے بعد فاسق اور گنہگار لوگوں کی باری آئے گی، وہ نکلیں گے اور انہیں میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، میں آپ کی توجہ اس سے آنے والی آیت کی طرف دلاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وہ انسان جنہیں دنیا میں یقین نہ تھا کہ یہ آخرت کا لمحہ بھی آنے والا ہے، وہ حیران ہوگا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ وہ لوگ جب یہ سب کچھ لوگوں کو قبروں سے اٹھا ہوا دیکھیں گے تو وہ پکار اٹھیں گے من بعثنا من مرقدنا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پکار اٹھیں گے کہ ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب اور خوش بخت
جو قیامت کا یقین تھا جنہیں وہ یوں کہیں گے ھذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، وہ کچھ اس طرح گویا ہوں گے، وہ فرمائیں گے کہ رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہا، وہ بالکل سچ ہو کے رہا، اور رسولوں نے بالکل سچ فرمایا۔ یہ ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ کس طرح مبذول کروا رہا ہے۔ فرمائے یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز یہ مائی زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، یہ مائی زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ ارے اس آیہ مقدسہ کی سمجھ 1400 سال تک نہیں آئی کہ یہ اندھی اور بحری زمین اپنی خبریں کیسے بیان کر دے گی۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والی مقدس کتاب تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ زمین اور زمین کے ذرات، یہ چھت اور جہاں پر ہر چیز جو ہے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ آیہ مقدسہ تو یہ بتا رہی ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ اس روز، قیامت والے روز، ہر چیز کے اپنے حالات بیان کر دے گی۔ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی اور پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ آقا پوچھنے لگے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ وہ خبریں کیا ہوں گی؟ تو یہ بات صحابہ کا ایک اپنا انداز تھا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھلے اس کا جواب آتا یا جواب نہ آتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ جواب ارشاد فرماتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو یہ تمہاری، انہا امکم، یہ مائی زمین تمہاری ماں ہے، اور قیامت والے دن یہ ہر چیز جو اس کی سطح پر انسان کر رہا ہے، یہ اس کی گواہی قیامت والے روز دے دے گی، قیامت والے روز دے دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول یہ تھا، حیدر کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ بیت المال کا خزانہ وہ اقداروں میں تقسیم کرتے۔ جب وہ بیت المال کا خزانہ خالی ہو جاتا تو آپ اس روم میں، کمرے میں جاتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، پھر اس کی در و دیوار اور چھت کو گواہ بنا کے کہتے، اے بیت المال کے در و دیوار، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ قیامت والے دن اس چیز کی تمہیں گواہی دینا ہوگی کہ علی نے تمہیں حق کے ساتھ بنا ہے اور حق کے ساتھ خالی کر دیا۔ یہ بات 14 صدیوں تک پتہ نہ چلی، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی کہ یہ بے جان در و دیوار انسان کی گواہی کیسے دیں گے۔ لیکن آج کی سائنس کی محیر العقول ایجادات نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر انسان کے بنائے ہوئے آلات، سی سی ٹی وی کیمراز اور انٹرنیٹ کے سامنے دوسرے آلات، جو اگر آج انسان کے بنائے ہوئے آلات انسان کے ساری چیزوں کو، انسان کی آواز کو پورے زیر و بم کے ساتھ مقید بھی کر سکتے ہیں، اور جب انسان چاہے اسے بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو حکم دے اور یہ نہ اس کا اظہار نہ کرے؟
اظہار نہ کریں. اور پھر بعد والی آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. فرمایا یہ خود یہ اب خود نہیں بیان کرنا شروع ہو جائیں گے. فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ارشاد فرمائیں گے کہ بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیان کریں. میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. ہمارے لیے اس دنیا میں ایسے حالات میں ہم زندگی کیسے گزاریں, کس طرح گزاریں کہ ہم آخرت سے بھی بچ سکیں, عالم برزخ میں بھی کامیابیاں سمیٹ سکیں, عالم آخرت میں بھی کامیابیاں سمیٹ سکیں, میدان محشر کے اندر بھی ہماری کامیابی ہو. تو پیارے صاحبو, ایک ہی ہستی ہے جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. ان کی پیروی ہی ہمارے لیے فلاح دارین کا باعث بن سکتی ہے. اس دنیا میں بھی کامیابی اور آنے والی زندگی میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو لاکھوں ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو, ایک آپ کی حدیث مبارکہ آج سائنس اور علم و ٹیکنالوجی ہزارہا تجربات کے بعد جس چیز کو پروو آج کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں, قربان جائیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر, آپ کی ذات ستودہ صفات پر, کہ وہ بات اشارے میں آج سے 1000 سال پہلے بتا دی, 1500 سال پہلے بتا دی. اور میں عرض کرتا چلوں, ایک دو صرف مثال میں عرض کروں گا. دیکھیے آج سائنس جو ہے وہ یعنی اس چیز کے بارے میں کیا کی ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صرف ایک آپ کی جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ بیان کروں گا. آپ دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, سائنس جو ہے آج سائنس یہ بیان کرتی ہے جس مائی زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس مائی زمین کی عمر کا پتہ چلانے کے لیے سوچا کہ اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے, کیسے پتہ چلائیں. تو جو سائنسدان ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ زمین پر جو راکس ہیں یعنی پہاڑ ہیں, اگر ان کا پتہ چلایا جائے تو زمین کی عمر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. انہوں نے تجربات کیے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین پر سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی وجود بخشا, جس چیز کو سب سے زمین پر سب سے پہلے جس کو وجود ملا وہ پہاڑ ہے, وہ راکس ہے. جب اس پر تجربات کیے تو سائنس کو پتہ چلا, سائنسدان بتاتے ہیں کہ اس مائی زمین کو 4.6 بلین ایئرز ہو گئے ہیں, یعنی 4 ارب 60 کروڑ سال ہو گئے ہیں اس مائی زمین کو جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی سائنس نے یہ ثابت کیا کہ زمین پر سب سے پہلی چیز جو ماض وجود میں آئی وہ راک سے, وہ پہاڑ ہے. قربان جائیں قرآن مجید فرقان حمید پر اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر کہ یہ بات 1500 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دی گئی اور فرمایا جعل وجعل فیہا رواسیا من فوقہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مائی زمین اس کو پیدا کیا تو جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے اور اس حدیث کا نمبر 3369 ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مائی زمین کو پیدا فرمایا, یہ زمین ہچکولے کھا رہی تھی, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرمایا یہ زمین ٹھہر گئی. حضور نے فرمایا یہ زمین ٹھہر گئی. یہ بات دیکھیں اور پھر دیکھیں جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے, بہت پیاری حدیث مبارکہ, میری بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ کی دلچسپی کی خاطر اس حدیث کو پورا سنا دیتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور فرمایا اے باری تعالیٰ, اے خالق ارض و سما, خل من خلق
का शैउन अशद्द मिनल जिबाल, ऐ बारी ताला ये पहाड़ तो इतने सख्त थे, क्या तूने इन पहाड़ों से ज्यादा सख्त भी कोई चीज तूने बनाई है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाने लगे कि मेरे फरिश्तों सुनो, हाँ मैंने इन पहाड़ों से भी सख्त चीज बनाई है, और वो अल हदीद है, वो लोहा है। और लोहे के अंदर खासियत ये रखी कि जब ये लोहा चट्टानों पर पड़ता है, पहाड़ों पर पड़ता है, तो उन्हें रेजा रेजा कर देता है। तो कहते हैं कि जब लोहे की सख्ती को देखा तो फरिश्ते दोबारा सिजदा रेज हो गए, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ बारी ताला, इससे भी सख्त हुई है। आप इस चीज को देखें कि इससे भी ज्यादा कोई सख्त चीज है? तो कहते हैं कि फरिश्तों के अर्ज करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ इससे भी ज्यादा सख्त है, वो अन्नार है, आग है। और आग के अंदर ये खासियत अल्लाह ने रखी है, ये खासियत रखी है कि लोहा भी अगर इसके अंदर जाए तो पिघल जाए। ये खासियत, लोहा भी पिघल जाए। जब आग की सख्ती को देखा फरिश्ते फिर सिजदा रेज हो गए, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, या बारी ताला हर मिन, यानी फरिश्ते अर्ज करने लगे, हर मिन हल्के का शैउन अशद्द मिनन नार, ऐ बारी ताला इस आग से सख्त भी कोई चीज है? तो कहते हैं फरमाया, हाँ इससे भी ज्यादा सख्त है। अलमाओ, इससे ज्यादा मैंने साथ पानी को पैदा किया। पानी के अंदर खासियत क्या है कि आग के अलावा रोशन हूं, आग के अलावा रोशन हूं। जब पानी इन पर पड़ता है तो वो क्या आता है कि आग के अलाव को आग को बुझा देता है। जब पानी को देखा फरिश्तों ने फिर वही सवाल दोहराया कि इससे भी ज्यादा सख्त है। तो फरमाया अर्रीक, इससे बढ़कर आवाज को पैदा किया। आवाज ये है कि ये पानी को बुहारात बनाकर उड़ा के ले जाती है, और जब हवा चलती है बादो बारा बनकर, और जिसके बारे में कहते तूफानों का रुख इख्तियार करती है, तो ये आगे किसी को नहीं छोड़ती। जब इसकी भी सख्ती को देखा, जब हवा की सख्ती को देखा, तूफानों को देखा, तो फरिश्ते दोबारा सिजदा रेज हो गए। बारी ताला इससे भी कोई सख्त चीज तूने कोई बनाई है? इससे भी ज्यादा सख्त चीज तूने कोई बनाई है? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हुआ, हाँ फरिश्तों इससे भी ज्यादा सख्त है। और वो क्या है? वो ये है, एक बंदा मोमिन का दिया हुआ सदका, एक बंदा मोमिन का दिया हुआ सदका, इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो पावर रखी है कि ये तूफानों के रुख मोड़ सकता है। यानी इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी है जो पहाड़ों के अंदर भी नहीं है, जो आग के अंदर भी नहीं है, जो पानी के अंदर भी नहीं है, जो हवा के अंदर भी नहीं है, जो तूफानों के अंदर भी नहीं है। इस जो सदके के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वबाओं को भी टालता है, मुश्किलात को भी दूर करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सदका और खैरात के अंदर वो ताकत रखी है। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में जा रहा हूँ और आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करा रहा हूँ। अच्छा देखें, ये सूरह ज़िलज़ाल के अंदर मैं चंद आयात आपके सामने पेश की। ज़रूरत इस अमर की है कि हम हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को स्टडी करें और उस पर अमल पैरावी की तौफीक अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा उस्ताद उलमा उनका साया हमारे सिर में कायम रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।